بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ انسان سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، مگر بہار کی خوشبو کسی کسی میں سے آتی ہے۔ قیمتی دولت عقل ہے، مضبوط ہتھیار صبر ہے، بہترین حفاظت ایمان ہے، بہترین طاقت ہنسی ہے، اور یہ سب آپ کو مفت ملتا ہے۔ بد دعا صرف الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ اگر تم کسی کو دکھ دیتے ہو تو اس کی آہ بھی بد دعا بن کے لگ جاتی ہے۔ اور رب تعالیٰ کی ذات بہت انصاف پسند ہے۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ خود کو خوش رکھیے، یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک منصوبہ انسان کا ہوتا ہے، ایک رحمان کا، اور اگر انسان رحمان کا منصوبے کو جان سکتا تو وہ تباہی کے کبھی اس گڑھے میں نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لا معلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ شکوے تو بہت ہیں زندگی میں، اپنوں سے بھی پرایوں سے بھی، پر کسی کا برا چاہنا نہ میری فطرت میں ہے، نہ میری تربیت میں ہے۔ پھول ہوں کھلنا جانتا ہوں، خاروں میں رہ کر بھی اوروں کو خوشبو دینا جانتا ہوں۔ اپنے رب کے آگے اپنی کمزوریاں بیان کرو، وہ اسے تمہاری قوت میں تبدیل کر دے گا۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ ہمیں اذیت کے سخت موسم کا سامنا ہے۔ ہم اپنے اندر کی منفی سوچوں سے لڑ رہے ہیں۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف برداشت کرنے پر جہاں اجر کی بشارت ہوں، وہاں دل میں نشتر چبھنے کی اذیت برداشت کرنے پر کیا کیا اجر لکھتا ہوگا رب۔ اب لاکھ خوبصورت سہی، ایمان اور حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے، اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ ناراضگی میں کچھ نہیں رکھا، محبت سے جینا سیکھو۔ یہ جو دنیا ہے نہ میرا ٹھکانہ ہے نہ تیرا۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو، سکون دل کی خاطر کبھی رویا کر نمازوں میں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، یہی کافی ہے ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ خطا کی یہ بھی ضروری نہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں۔ تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرے، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ محبت کی پہچان مقدار سے نہیں بلکہ معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سانور جاتی ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریدنے کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو اب ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہے لے لیں۔ میں بھی مطمئن ہوں کہ خدا سب دیکھ رہا ہے۔ جو قلب نے سہ لیا، جو آنکھ سے بہہ گیا، وہ ضبط رب کے سوا کوئی جان جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ میری ساری رونقیں اب سے وابستہ ہے۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرص سے کچھ روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔
روشناس انسان مل جائے تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کے دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، میری ماں، میری جنت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق۔ پردہ رکھنا سیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ تانوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ سب بھول گئے، بھول جانے دو، یاد کریں گے مطلب کے دن آنے دو۔ 70 ماؤں کی محبت کرنے والے رب، ہر ماں کو سلامت رکھنا۔ صبح ہوئی فاختی نے اپنی بولی شروع کی، مرغ نے اپنی اذان دی اور پھولوں نے اپنی مہک پیش کی۔ یہ سب کس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ تمہارا تو صرف ہواؤں پر شک گیا ہوگا، چراغ خود بھی تو جل جل کے تھک گیا ہوگا۔ میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں، تم بھی تھے تو کسی اور کے، سب ہی تو بدل گئے، اب اپنا بھی حق بنتا ہے۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے۔ جس تعلق کا کوئی مستقبل نہ ہو، اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھا کریں، وہ ایک ہی ہے جو اس جعلی دنیا میں اب سے واقعی محبت کرتی ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے بہت سی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ میں تمہیں دوست دشمن سب سے عدل کرنے کی اور امیری غریبی میں خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، ایک تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، دو وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے
لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ وہ سن لیتا ہے ان کی صدائیں، وہ محبت کا سجدہ ضائع نہیں کرتا۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ جب عزت عزتوں کے مالک نے دی ہو تو لوگوں کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وفاداری بہت ضروری ہوتی ہے، پھر چاہے جنگ میں ہو یا محبت میں۔ ہم سادہ لوگ ہیں، ہم سے کیا رونقیں ہوں گی؟ جن سے آپ کو بات کر کے اچھا لگتا ہے ان کو اب سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور یہی زندگی ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اے اللہ مجھے ان گناہوں سے دور رکھ جن کی وجہ سے تو آج کل مجھ سے دور ہے، آمین۔ چراغ محفل بن، چراغ رائے نہ بن، ایک یوسف انتخاب کر، ہر کسی کی زلیخا نہ بن۔ بے وقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلا، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ سب مجبور ہیں، فقیر ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ دوسروں کے آنسوں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لینا انسانیت کی معراج ہے۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں، لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سانور جائیں۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیے اور آگے نکل جائیے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ لوگ دوسروں کے کیڑے نکالتے نکالتے خود قبر کے کیڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن دوسروں کے عیب جوئی کرنا نہیں چھوڑتے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت اب دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں۔ اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ بہترین تحفہ وہ ہے جو دل سے دیا جائے، نہ کہ جیب سے۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے قیامت کے روز اسی طرح معاف فرمائے گا۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے
تنہائی میں اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو جرت اور بڑھتی ہے، اور میری غلطیوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے، وہ دشمن کیوں نہ ہو، اس سے محبت اور بڑھتی ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزار دو، بلکہ خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ جس گھر کی عورتیں نظریں جھکا کر چلتی ہیں، اس گھر کے مرد سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ شہزادیاں ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو کسی کی محبوبہ بننا نہیں بلکہ شریک حیات بننا پسند کرتی ہیں۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے عیبوں کو چھپاتے ہو۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر نہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھتا ہے۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں، اور ہم انسانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے۔ بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ جان نکال کر ہتھیلی پہ بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ دولت کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتنی جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری شب و روز ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔
جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ اللہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ نصیحت کیجئے شرمندہ نہیں، مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اتنے نرم نہ بنیں کہ لوگ آپ کو نچوڑ دیں، اور اتنے سخت بھی نہ بنیں کہ وہ آپ کو توڑ دیں۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں۔ اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ سب مجبور ہیں، فقیر ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ کبھی آنسوں، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کرتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ لوگ دوسروں کے کیڑے نکالتے نکالتے خود قبر کے کیڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن دوسروں کی عیب جوئی کرنا نہیں چھوڑتے۔ جب انسان مکمل ٹوٹ جاتا ہے تو اسے رب کے سوا کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ دنیا کی سب سے بڑی چیز سکون کی دولت ہے، اور سکون کی دولت اللہ سے گہرے تعلق کے علاوہ کہیں اور سے مل ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے اور دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ کس قدر خوب نیکیاں آئیں، جن کے حصے میں بیٹیاں آئیں۔ دنیا میں سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن مسکرانا اور خدا سے امید کبھی مت چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر آپ دوسروں سے اپنے لیے خلوص چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموشی سے ہو جاتے ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ جس کے کام اللہ سنوارتا ہو، اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے؟ خوبصورت زندگی کا راز رشتوں کی قدر کرنے میں پوشیدہ ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے،
ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ انسان کے اندر کے الفاظ اور احساسات اس وقت زیادہ شدت سے بولتے ہیں جب کوئی سننے والا نہ ہو۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف یقین سے کی گئی عبادت اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل۔ جب وہ کن فرماتا ہے پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ اب کے چند مثبت الفاظ کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ عجیب سلسلہ ہے زندگی کا، کوئی بھروسے کے لیے روتا ہے، کوئی بھروسہ کر کے روتا ہے۔ رشتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہ دنیا ہے اے ہمنشیں، اس میں جبراً کئی مرتبہ مسکرانا پڑے گا۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھوڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ فتح ہمیشہ بہت سی کوششوں اور لاتعداد شکستوں کے بعد ہی ملتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اگر زندگی کی تلخیاں پریشانیاں اب سے آپ کی مٹھاس و نرمی چھین لیں تو سمجھ لیں آپ ہار گئے۔ اور تم جسے ڈپریشن کہتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہو۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ روٹھنا منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں بسے پیار اور عزت کو ختم نہ ہونے دے۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پہ۔ ہم سفر وہ دینا یا رب جو تیری راہ سے غافل نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی رشتے کو کتنی بھی محبت کے ساتھ باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ آنکھیں دل کا دروازہ ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کریں، تمام آفتیں دروازے سے داخل ہوتی ہیں۔
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مل جائے تو قدر نہیں کرتے، ویسے مخلص دلوں کو ترستے ہیں لوگ۔ موت نے زندگی سے پوچھا، ہر کوئی تم سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ زندگی نے جواب دیا، کیونکہ میں ایک خوبصورت جھوٹ ہوں اور تم ایک تکلیف دہ سچ۔ کبھی کبھی خاموش ہونا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ محبت ماں کا بوسہ ہے، محبت باپ کی شفقت ہے۔ ایک اچھا استاد ایک چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہو اسے علم و دانش سے محروم کر دیتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ رشتوں میں اتنی لچک تو ہونی چاہیے کہ ایک مسکراہٹ سے ساری کڑواہٹ مٹ جائے۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کرے۔ ہم ایسی فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو غیر محدود ہے۔ اس فضا کی کیفیت ایک ایسے سمندر کی طرح ہے جس کا کوئی ساحل، کوئی کنارہ نہ ہو۔ خود کو وقت دو اور محبت بانٹو، کیونکہ محبت سے بھرا دل کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کردار کی تشکیل لمحوں میں نہیں بلکہ سالوں میں ہوتی ہے۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک وجہ انسانوں کی کمی اور لوگوں کی اکثریت ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے، اللہ رونے والوں کو۔ قابل رشک ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے ایسے لوگ اللہ کی اس زمین پر رحمت سے کم نہیں ہیں۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس موقع پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کبھی کبھی ہم خود کو وہاں ضروری سمجھ لیتے ہیں جہاں ہماری ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ مل جل کر کام کریں، جب تک دو چراغ روشن نہ ہوں ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا۔ بیماری، پریشانی، مصیبت یا کوئی بھی بڑی آزمائش ہو، انسان کے پاس دعا کا راستہ ہے جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تمہیں نہیں بھولتا۔ وقت آ گیا ہے جب درود پاک اور استغفار کا ورد بڑھا دیا جائے اور بہت زیادہ بڑھا دیا جائے۔ دل سے بات کرنے اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو وہ سب کو سناتا ہے اور ایک وہ جو وہ سب سے چھپاتا ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے
کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کیا۔ لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ کسی کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ اخلاق میٹھی زبان میں نہیں، اچھے اعمال میں ہوتا ہے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ صبر و برداشت کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ عزت ڈر سے نہیں، محبت سے لی جاتی ہے۔ ہنسی ایک زبردست دوا ہے، یہ ایک زبردست طاقتور علاج ہے۔ آپ کی ہنسی میں اپنا جرم، آپ کے زخم غائب ہو جاتے ہیں، پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اگر انسان کے نکل آئیں نہ تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ سچے لوگوں پر اتنا ہی بھروسہ رکھیے جتنا دوائیوں پر رکھتے ہیں۔ بے شک تھوڑے کڑوے ہوں گے پر آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوں گے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، اس کی قدر کرے۔ جن کو آپ کی قدر نہیں ان کے لیے اسے ضائع مت کرے۔ 3 طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھول۔ ایک جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کرے، دوسرا جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں، اور وہ جو آپ کے لیے مشکل وقت لانے والے ہوں۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہے۔ جتنا جلد انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنا جلد ہی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت کی فکر کریں، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کا فن سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ ہماری توجہ صرف سہولیات فراہم کرنے پر ہے، تربیت کرنا بھول گئے، جس کی وجہ سے اولاد اللہ کی بھی نافرمان ہے اور ہماری بھی۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے صاحب۔ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ بے عزتی کا بدلہ اتنی عزت سے دیں، سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ آئینہ ہی سب کو فریب دے رہا ہے، ہر شخص کو کہتا ہے تم بے مثال ہو۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ عورت بابرکت ہستی ہے، ثبوت چاہیے تو اپنی ماں کو دیکھ لیجئے۔ بیٹی کا رشتہ لڑکے کا دین دیکھ کر کرے، دنیا دیکھ کر نہیں، کیونکہ دیندار کا اپنی بیوی سے اگر مزاج نہیں بھی ملا تو کم سے کم اللہ کے خوف کی وجہ سے ظلم تو نہیں کرے گا۔ کاش کے لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ دلوں میں بغض کے خانے نہ ہوتے تو اپنے لوگ بیگانے نہ ہوتے۔ وہ چیز کبھی خوبصورت نہیں ہوتی جو ڈھل جائے، خوبصورتی ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے، وہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا ہو سکتا ہے؟ محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے، کبھی نہیں ڈھلتی، کبھی نہیں بدلتی۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ وہ محبت جس کا مقام
اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبت سے عرفہ ہے۔ وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ قدر کرنا سیکھی، نہ زندگی بار بار آتی ہے نہ لوگ۔ کچھ لوگ پرانے تعلق کو دھوکہ دے کر نئے تعلق میں وفا تلاش کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جانے والا آپ کا پھر اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگ انسان دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ میں نے محبت کر کے انسان دیکھا ہے۔ بیوی تو ہر موقع پر شوہر کو ہی دیکھتی ہے۔ وہ شوہر کی توجہ کی ساری زندگی طلبگار رہتی ہے۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ نکاح کے بعد عورت شوہر کی ذمہ داری ہے۔ انہی عورتوں کو گھروں میں جائز مقام ملتا ہے جن کے شوہر تگڑے ہوں، یعنی بلا وجہ کی روک ٹوک سے بیوی کی حفاظت کرے تاکہ اسے گھر تنگ نہ لگے۔ اس کا بھی اب یہی گھر ہے، اسے بھی یہاں سہولت کے ساتھ رہنا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے۔ باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسماں ہے۔ باپ ہے تو گھر میں رنگ اور رونق ہے۔ باپ ہے تو کچے آنگن بھی پکے ہیں۔ باپ ہے تو بازار کے سب کھلونے اپنے ہیں۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ اگر مرد سیرت کو ترجیح دیتے تو عورت صورت کے بجائے سیرت کو سنوارتی۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے۔ اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ سچ بات کو جھوٹ کے پردوں میں نہ چھپاؤ، اور اگر تمہیں سچائی کا علم ہو تو اس کو جان بوجھ کر اپنے تک نہ روکے رکھو۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جنہیں اب چاہتے ہوں تو محبت ان کو ضرور دینا جو آپ کو چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ مجھے میری ماں نے بس ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ بیٹا، کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے، نصیب سے نہیں۔ زندگی کی تلخیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ زندہ لوگوں کو پاؤں تلے روند کے ہم قبروں پر پاؤں رکھتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جب اٹھانے والا رب ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ گرانے والا کون ہے؟ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود کو ہمیشہ خوش رکھیے۔ اے تمام جہانوں کے خالق و مالک، تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہم سب پر اپنی عنایات اور کرم نوازیاں، رحمتیں اور برکتیں جاری رکھ۔ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو دین و دنیا کی سلامتی عطا فرما، دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرما، آمین۔ لوگ بیٹی سے کہتے ہیں گھر کی عزت خراب مت کرنا، لیکن بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ گھر کی عزت برباد مت کرنا؟ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی، آمدد۔ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائے جو یہ بتاتی رہے
کہ اس راہ سے اب گزرے تھے۔ سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ اللہ سے ذہنی اور جسمانی سکون مانگا کرے۔ سال گزر جاتے ہیں، اپنے چلے جاتے ہیں، اور اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ ہیں یادیں۔ اس لیے دلوں میں محبتوں کو قائم رکھیں۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ مبارک ہے وہ نفس جسے برائی کرنے میں تنگی اور نیکی میں راحت محسوس ہو۔ اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا، آمین۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جا، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا؟ زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، پہلے ہمیں وہ دیتی ہے جو ہم نے مانگا بھی نہیں ہوتا، پھر جب انسان اس چیز پر صبر کر لیتا ہے تو وہ چیز بھی واپس لے لی جاتی ہے۔ اپنے محبت کرنے والوں سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے ایک دن وہی اب سے دور ہو جائے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ سب سے بڑے فائدے اور انعامات میں سے نیک لوگوں سے دوستی کرنا اور ان کی دعاؤں کو حاصل کرنا ہے۔ زندگی میں اور موت کے بعد بھی کمائی ہوئی دولت ساتھ نہیں جائے گی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر کوئی گناہ کیا ہو تو وہ گناہ ضرور ساتھ جائے گا۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار اور جیت ہو سکتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہو سکتی۔ زندگی کے عجائبات میں ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ انسان ان کے ہاتھوں سے ہی تکلیف اٹھاتا ہے جن کے لیے وہ ہمیشہ دعائیں کرتا رہتا ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ جنگل میں ہم سنتے ہیں سناٹوں کے ساز، بہت پیڑ کے سوکھے پتے دیتے ہیں آواز بہت۔ اصلاح یہ ہے کہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کرے۔ سمندر بے بسی اپنی کسی سے کہہ نہیں سکتا، ہزاروں میل تک پھیلا ہے پھر بھی بہہ نہیں سکتا۔ یاد رکھو، خواب تمہارے ہیں تو پورے بھی تم ہی کرو گے، نہ حالات تمہارے حساب سے ہوں گے نہ ہی لوگ۔ سلیقہ سادگی سب آزما کر سمجھ آیا، بہت نقصان ہوتا ہے ادب سے پیش آنے میں۔ ہم فقیروں سے دعاؤں کا کہا ہی نہ کرو، رد ہوئے تو تمہارا بھی یقین جائے گا۔ مت کھول میری قسمت کے اپنوں کو، ہر اس شخص نے دل دکھایا ہے جس پر مجھے ناز تھا۔ جن دوستوں کی آج کمی ہے، حیات میں وہ اپنے درمیاں تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ آنے والے سبز دانوں کی سب شادابی ان سے ہے، جانے کیسا سحر چھپا ہے پہلی پہلی بارش میں۔ کسی نے پھول سے پوچھا، تم ہر کسی کو خوشبو دیتے ہو، آج تک تمہیں کیا ملا؟ پھول نے مسکرا کر جواب دیا، لینا دینا کاروبار ہے، جو دے کر کچھ نہ لے وہی سچا پیار ہے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہے، جو اصلی ہونے کے باوجود رائج الوقت نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر کا احساس ہی مر جائے تو ٹوٹتے گردی رشتوں کی باریک کرچیاں ایسے زخم دے جاتی ہیں جو رہتی سانسوں تک رستے رہتے ہیں، اور پھر ان زخموں کا کوئی مداوا کرنے والا نہیں ہوتا۔ زندگی کا ایک اصول بنائیں، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان کبھی نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، حالانہ کہ ہم نے احسان مند بننا چاہیے۔ مرنے کے بعد 100 لوگ پوچھیں گے کیسے انتقال ہوا، دوران زندگی کوئی نہیں پوچھتا کیسے جی رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ انسان کی بے عزتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے دلی تکلیف دی ہو
اس کو اپنی تکلیف سنائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا: ایک، کبھی بد نظری نہ کرنا، دو، کبھی مایوس نہ ہونا۔ کسی پر بھی حسد مت کرو، ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ انسان کے کچھ ساتھی بھی ہیں اور کچھ دشمن بھی، لیکن اسے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی جنگ خود لڑنی پڑے گی۔ کیا بیچ کر ہم خریدیں فرصت زندگی؟ سب کچھ تو گروی رکھا ہے ذمہ داری کے بازار میں۔ یا اللہ ہمیں تمام بیماریوں اور مصیبتوں سے شفا اور نجات عطا فرما، آمین۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ دنیا و آخرت کی بھلائی دین کے علم کے ساتھ ہے، اور دنیا و آخرت کی برائی و بربادی دین کا علم حاصل نہ کرنے کے ساتھ ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ حاصل زندگی حسرت کی سوا کچھ نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، لوگوں کے مشورے نہیں سننے پڑتے، جبکہ ناکامی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ساری دنیا ہمارے لیے افلاطون بن جاتی ہے۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں، سب سے بڑا مذہب صرف اسلام ہے، جو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ہر چیز زینت چاہتی ہے، اور الفاظ کی زینت خوبصورت لہجے میں ہے۔ اخلاق میٹھی زبان میں نہیں، اچھے اعمال میں ہوتا ہے۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایک شخص ایسا ضرور رکھو جس کی ہر خطا تم نے معاف کرنی ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اگر جنت کی طلب ہے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ درگزر کرنا سیکھو، ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ شوق اور جنون ایسی چیزیں ہیں جو گھپ اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ لے اور ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اگر طلب جنت کی ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھو۔ معافی اور درگزر ایک پھول کی مانند ہے۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں وہ انسانوں کے درمیان رابطے اور تعلق کے پل کو توڑ دیتے ہیں۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہے۔ سچا انسان خوشی غمی دونوں حالتوں میں سچ بولتا ہے، ورنہ عبادت تو منافق بھی کرتے ہیں اور اللہ کو مشرک بھی مانتے ہیں، لیکن ایمان صرف سچ بولنے سے آتا ہے۔ ان لوگوں کو ضرور دیا کرو جو مستحق ہوتے ہیں مگر مانگتے نہیں۔ تمہاری اولاد کو شفقت کی ضرورت ہے، ناجائز جائیدادوں کی نہیں۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے۔ پرخلوص لوگ مشکل سے ملتے ہیں، ان کی قدر کیجیے جو آپ کی خوشی میں مسکرائے اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ بغیر جدوجہد کے امیدیں رکھنا بے وقوفی ہے۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف برداشت کرنے پر جہاں اجر کی بشارتیں ہوں، وہاں دل میں نشتر چبھنے کی اذیت برداشت کرنے پر کیا کیا اجر لکھتا ہوگا رب۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے، جس کا رخ تمہاری طرف ہے اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو۔
جس کی پشت تمہاری طرف ہے۔ یاد رکھو جو تمہاری طرف آتا ہے وہ در حقیقت بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور جو تم سے دور جاتا ہے وہ ہٹایا گیا ہوتا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہے۔ آغاز پر یقین مت کریں، حقیقی الفاظ ہمیشہ آخر میں ہی ادا کیے جاتے ہیں، اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہماری ذات کا حصہ رہیں گے۔ ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔